پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم آتی ہیں، آزمائش ابتلا کم ہوتی ہے، اور خوشحالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہوتی ہے۔ عموماً انسان نعمتوں کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں، اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ غفلت میں جو انسان پڑ گیا ہے، اللہ کو بھول گیا، اللہ سے دوری ہو گئی ہے، انسان توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے ذریعے سے رو کر کے گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اپنا حال درست کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بیشتر معاف فرماتے رہتے ہیں، جلدی گرفت نہیں فرماتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لیملی الظالم فاذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب گرفت فرماتا ہے تو پھر چیں چیں کرتا رہے، اللہ اس کو چھوڑتا نہیں۔ بہرحال انسان اپنے حالات میں کبھی صبر اس سے مطلوب ہوتا ہے اور کبھی شکر اس سے مطلوب ہوتا ہے۔ اچھی حالت ہے تو شکر مطلوب ہے، اور کوئی پریشانی کی حالت آتی ہے تو صبر مطلوب ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان صبر اور شکر کی دو پہیہ گاڑی پہ سوار ہے اور دونوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، کسی معاملے میں کبھی صبر کرتا ہے اور کسی معاملے میں کبھی شکر کرتا ہے۔ صبر اور شکر کرتا ہوا انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ اپنے حالات میں ہم غور کریں، کبھی کسی کو بخار آ گیا، اب پریشانی آ گئی، تھوڑی دوا کھا لیا، پورے جسم کو راحت مل گئی۔ کبھی پیر میں کہیں کوئی چوٹ لگ گئی، زخم آ گیا۔ اس طرح سے کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، ورنہ عموماً انسان خوشحالیوں میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزوں کا مطالبہ ہے، صبر کا اور شکر کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر کا عمل اختیار کرو، شکر کیا کرو۔ اور اس کے بعد خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں شکر گزار کم ہیں، شکر گزار کم ہیں۔ نعمتیں ملتی رہتی ہیں، مست رہتے ہیں، نعمتوں میں گھوم رہے پھر رہے، مست رہتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت میں سمجھ میں آتا ہے کہ تو مصیبت آ گئی، اور اس وقت بھی انداز کچھ اچھا ہر ایک کا نہیں ہوتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مصیبت ڈال کر کے جو ظلم کیا، اس طرح کے جملے زبان سے لوگوں کے نکل آتے ہیں،
یعنی گویا یہ خوشحالی ہا کہیں کا مستحق ہے، حالانکہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کے مستحق ہیں کہ ہم پہ بار بار مصیبت آوے، بار بار ہماری گرفت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ بیشتر معاف فرماتے رہتے ہیں، درگزر فرماتے رہتے ہیں۔ شکر سے انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھتا ہے۔ انسان شکر کرتا ہے تو یہ اس کی سعادت کی علامت ہے، وہ سعید ہے۔ فارسی کے شاعر نے کہا ہے، شکر صبح شار سعادت برت، ہر کی کنت شکر زیادت برت۔ شکر جو ہے وہ سعادت کے شہر کی طرف لے جاتا ہے، یعنی شکر کرنے سے آدمی سعادت والی بستی میں بس جاتا ہے، شہر میں بس جاتا ہے۔ ہر کی کنت شکر زیادت برت، جو شکر کرتا ہے وہ اضافہ مضافہ انعامات کو پاتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں بڑھا بڑھا کے دوں گا اور عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے وہی سنا دی، ان عذابی لشدید، ان عذابی لشدید، بہت قوت والا جملہ ہے، بڑا سخت جملہ ہے، بڑا زوردار جملہ ہے، یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ بے کھٹک بات ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، یقیناً سخت ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ناشکری پہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے، ناشکری سے اللہ تعالیٰ مصائب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اس لیے شکر جو ہے وہ ہمارے لیے سعادت کی کنجی ہے، سعادت کا زینہ ہے، اور شکر کے ذریعے سے ہم سعید اور نیک بخت اور اچھے نصیبے والے بن سکتے ہیں۔